کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ عربی میں کہیں گے کہ هل يمكن ان اذهب معك، هل يمكن ان اذهب معك، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ انگلش میں کہیں گے کہ can I go with you، can I go with you، کیا میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ ہم اپنا کام خود کرتے ہیں، ہم اپنا کام خود کرتے ہیں، تو عربی میں ہم کہیں گے کہ نحن نقوم بعملنا الخاص، نحن نقوم بعملنا الخاص، ہم اپنا کام خود کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم کہیں گے کہ we do our work ourselves، we do our work ourselves، یعنی ہم اپنا کام خود کرتے ہیں۔ تم شور کیوں مچا رہے ہو، یعنی آپ شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو عربی میں ہم کہیں گے لماذا تصنع الضوضاء، لماذا تصنع الضوضاء، لماذا کا معنی ہوتا ہے کیوں، اور الضوضاء کا مطلب ہوتا ہے شور، تو پورے جملے کا معنی ہو گیا کہ لماذا تصنع الضوضاء، تم شور کیوں مچا رہے ہو۔ اور انگلش میں ہم کہیں گے why are you making a noise، why are you making a noise، noise کا معنی ہوتا ہے شور، الضوضاء، why are you making، آپ کیوں مچا رہے ہیں، آپ کیوں بنا رہے ہیں a noise، شور، تو لماذا تصنع الضوضاء، تم شور کیوں مچا رہے ہو۔ اس نے خط نہیں لکھا، ہم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خط نہیں لکھا، تو ہم کہیں گے کہ لم یکتب الرسالۃ، لم یکتب الرسالۃ، رسالہ کا مطلب ہوتا ہے خط، لم یکتب الرسالۃ، اس نے خط نہیں لکھا۔ تو انگلش میں کہیں گے کہ he did not write a letter، he did not write a letter، اس نے خط نہیں لکھا۔ کیا آپ کھانا کھا چکے ہیں، یعنی کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ تو عربی میں کہیں گے هل اکلت الطعام، هل اکلت الطعام، طعام کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور هل اکلت کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے کھایا ہے، هل اکلت الطعام، کیا آپ کھانا کھا چکے ہیں۔ تو انگلش میں کہیں گے have you eaten meal، have you eaten meal، کیا آپ کھانا کھا چکے ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری قومی زبان کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہماری اردو قومی زبان ہے، تو عربی میں ہم اس جملے کو کہیں گے کہ الاردیۃ ہی لغتنا الوطنیہ، الاردیۃ ہی لغتنا الوطنیہ، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ تو انگلش میں کہیں گے کہ اردو از our نیشنل لینگویج، اردو از our نیشنل لینگویج، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ کل موسم اچھا تھا، ہم اگر کہہ رہے کہ کل جو ہے کل موسم بہت پیارا تھا، اچھا موسم تھا کل، تو عربی میں کہیں گے کہ کان الطقس جیدا امسی، کان الطقس جیدا امسی، کان الطقس کا معنی ہو گیا کہ موسم تھا، جید کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور امسی کا معنی ہوتا ہے کل، گزشتہ کل، یعنی کان الطقس جیدا امسی، کل موسم اچھا تھا۔ تو انگلش میں کہیں گے It was a pleasant weather yesterday، It was a pleasant weather yesterday، کل موسم اچھا تھا۔ آج موسم اچھا ہے، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آج موسم بہت پیارا ہے، بہت ہی زبردست موسم ہے، تو عربی میں کہیں گے کہ الطقس رائع اليوم، الطقس رائع اليوم، الطقس کا معنی ہوتا ہے موسم، رائع کا معنی ہوتا ہے کہ اچھا ہے، پیارا ہے، زبردست موسم ہے، اليوم کا معنی ہوتا ہے آج،
الطقس رائع اليوم، آج موسم اچھا ہے. تو انگلش میں کہیں گے It is a pleasant weather today. It is a pleasant weather today. آج موسم اچھا ہے. میں یہ کتاب پڑھوں گا. میں یہ کتاب پڑھوں گا. تو عربی میں کہیں گے اقرأ هذا الكتاب. سأقرأ هذا الكتاب. میں یہ کتاب پڑھوں گا. تو انگلش میں ہم کہیں گے کہ I will read this book. I will read this book. دروازہ کھول دو. دروازہ کھول دو. اس جملے کو ہم عربی میں کہیں گے کہ افتح الباب. افتح الباب. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور افتح کا معنی ہوتا ہے کہ کھول دو. تو افتح الباب اس پورے کا مطلب ہوا کہ دروازہ کھول دو. اور انگلش لینگویج میں ہم اس جملے کو کہیں گے کہ اوپن دا ڈور. اوپن دا ڈور. ڈور کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. جیسے کہ ہم نے کہا کہ عربی میں باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ، تو اسی طرح ڈور کا مطلب بھی دروازہ ہی ہوتا ہے. تو اوپن کھول دو، دا ڈور دروازہ. اوپن دا ڈور دروازہ کھول دو. تم آج دیر سے کیوں آئے؟ اس کو ہم عربی میں کہیں گے لم تأخرت اليوم. لم تأخرت اليوم، یا ملا کر پڑھو کہ لم تأخرت اليوم. لم تأخرت کا مطلب ہوتا ہے آپ نے تاخیر کیوں کی، آپ دیر سے کیوں آئے. اور اليوم کا مطلب ہوتا ہے آج. جیسے ہم بولتے ہیں نا آج، تو عربی میں آج کو کہتے ہیں اليوم. انگلش میں کہیں گے why did you come late today. why did you come late today. آج آپ دیر سے کیوں آئے. ٹوڈے کا مطلب ہوتا ہے آج، اور آج کو عربی میں کہتے ہیں اليوم اور انگلش میں کہتے ہیں ٹوڈے. اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. عربی میں کہیں گے کہ لو تجتہدوا سوف تنجحوا. لو تجتہدوا سوف تنجحوا. لو تجتہدوا کا معنی ہے کہ اگر محنت کرو گے. لو تجتہدوا اگر محنت کرو گے، سوف تنجحوا کامیاب ہو جاؤ گے. انگلش میں کہیں گے کہ if you work hard you will succeed. if you work hard you will succeed. اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. تو عربی میں کہیں گے کہ انہ اعتذر منی. انہ اعتذر منی. منی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے. اعتذر اس نے اعتراض کیا، معذرت کی. تو اعتذر منی اس نے مجھ سے معافی مانگی. انگلش میں ہم کہیں گے کہ he has begged pardon of me. he has begged pardon of me. اس نے مجھ سے معافی مانگی. وہ گھر میں داخل ہوا. وہ گھر میں داخل ہوا. عربی میں کہیں گے کہ دخل فی البیت. دخل فی البیت. اور انگلش میں ہم اس کو کہیں گے کہ he entered the house. he entered the house. انٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ داخل ہوا، اور ہاؤس انگلش میں کہتے ہیں گھر کو، اور عربی میں گھر کو کہتے ہیں البیت. موسم بدل رہا ہے. تو عربی میں ہم کہیں گے کہ الطقس یتغیر. الطقس یتغیر. طقس بولتے ہیں موسم کو. الطقس موسم، یتغیر بدل رہا ہے. تو انگلش میں ہم کہیں گے کہ the weather is changing. the weather is changing. ویدر بولتے ہیں موسم کو. الطقس عربی میں موسم کو بولتے ہیں، اور ویدر انگلش میں موسم کو کہتے ہیں. صحیح. تو the weather is changing. موسم بدل رہا ہے.
بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کو ہم عربی میں کہیں گے کہ انہا تمطر، انہا تمطر، بارش ہو رہی ہے۔ بارش کو عربی میں کہتے ہیں المطر، مطر کا مطلب ہوتا ہے بارش، صحیح ہے۔ تو انہا تمطر، بارش ہو رہی ہے۔ اور انگلش میں ہم کہیں گے کہ اٹ از ریننگ، اٹ از ریننگ، اور انگلش میں بارش کو کہتے ہیں رین۔ تو عربی میں المطر اور انگلش میں رین کہتے ہیں، صحیح۔ تو اٹ از ریننگ، اٹ از ریننگ، بارش ہو رہی ہے۔ تم کب آؤ گے، تم کب آؤ گے، تو عربی میں ہم کہیں گے کہ متی تأتی، متی تأتی، متی کا معنی ہوتا ہے کب، اور تأتی کا مطلب ہے کہ آؤ گے تم، تو متی تأتی، تم کب آؤ گے۔ اور انگلش میں ہم اس جملے کو کہیں گے کہ when will you come، when will you come، تم کب آؤ گے۔ وہ کل نہیں آیا، یا وہ کل نہیں آیا تھا، تو عربی میں ہم کہیں گے هو لم یأتی امسی، هو لم یأتی امسی، وہ کل نہیں آیا تھا۔ انگلش میں کہیں گے he did not come yesterday، he did not come yesterday، کل یعنی گزشتہ کل، اس کو انگلش میں کہتے ہیں yesterday، اور عربی میں کہتے ہیں گزشتہ، گزرا ہوا کل، اس کو عربی میں کہتے ہیں امسی۔ تو امسی اور yesterday گزشتہ کل کو کہتے ہیں۔ تم کہاں رہتے ہو، یعنی آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں۔ عربی میں ہم کہیں گے این تسکنو، این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہو۔ تو این کا معنی ہوتا ہے کہاں، اور تسکنو آپ رہتے ہیں، تو این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں۔ انگلش میں ہم کہیں گے اس جملے کو کہ ویئر ڈو یو لیو، ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہیں۔ ویئر کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور عربی میں جیسے این کا معنی ہوتا ہے کہاں، تو اسی طرح انگلش لینگویج میں ویئر کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کہاں۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو عربی میں ہم پھر کہیں گے کہ این یسکنو، این یسکنو، وہ کہاں رہتا ہے۔ اور انگلش میں پھر ہم کہیں گے اس جملے کو کہ ویئر ڈز ہی لیو، ویئر ڈز ہی لیو، وہ کہاں رہتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے کہ واللہ اعلم، واللہ اعلم، خدا بہتر جانتا ہے۔ اور انگلش میں اگر ہم کہنا چاہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے، تو ہم پھر انگلش لینگویج میں کہیں گے کہ اللہ نوز بیٹر، اللہ نوز بیٹر، خدا بہتر جانتا ہے۔ ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، تو عربی میں ہم کہیں گے کہ یجب ان نحترم الکبار، یجب ان نحترم الکبار، کبار بولتے ہیں بڑوں کو، کبیر ان کی جمع ہے، کبار یعنی بڑے۔ یجب ان نحترم الکبار، ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اگر انگلش لینگویج میں ہم یہ کہنا چاہیں تو پھر ہم انگلش میں کہیں گے کہ وی شوڈ ریسپیکٹ دا ایلڈرز، وی شوڈ ریسپیکٹ دا ایلڈرز، ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا، میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا، تو ہم عربی میں اس جملے کو کہیں گے کہ سأخدم بلدی، سأخدم بلدی، ملک، کسی بھی ملک کو عربی میں کہتے ہیں بلد، سأخدم بلدی، میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا۔ اگر ہم اس کو انگلش لینگویج میں کہنا چاہے تو پھر ہم کہیں گے کہ I will serve my country،
آئی ول سرو مائی کنٹری، میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا۔ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ بلد کا معنی ہوتا ہے ملک، تو اسی طرح انگلش لینگویج میں ملک کو کہتے ہیں کنٹری اور بلد۔ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عربی میں ہم کہیں گے کہ انا منتظرک، انا منتظرک، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو انگلش لینگویج میں ہم اسے کہیں گے کہ I am waiting of you، I am waiting of you، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ گرمی روز بروز بڑھ رہی ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے کہ الحرارۃ تزداد یوما بعد یوم، الحرارۃ تزداد یوما بعد یوم۔ الحرارۃ کا معنی ہوتا ہے گرمی، اور تزداد کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑھ رہی ہے۔ یومن بعد یومن، روز بروز، یومن بعد یومن کا معنی ہوتا ہے کہ روز بروز۔ اگر if you want to say this sentence in English language، so ہم کہیں گے کہ it is getting hotter day by day، it is getting hotter day by day، ڈے بائی ڈے کا معنی ہوتا ہے کہ دن بدن۔ دنیا کے کونے کونے میں، اگر ہم کہنا چاہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں، تو ہم پھر کہیں گے کہ فی جمیع انحاء العالم، فی جمیع انحاء العالم۔ عالم بولتے ہیں عربی لینگویج میں دنیا کو، اور انحاء کا مطلب ہوتا ہے کونا، تو دنیا کے کونے کونے میں، فی جمیع انحاء العالم۔ اور اگر ہم اس کو انگلش میں کہنا چاہے کہ دنیا کے کونے کونے میں، تو ہم کہیں گے کہ in all parts of the world، in all parts of the world۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ عالم عربی میں دنیا کو کہتے ہیں، تو اسی طرح ورلڈ، جو ورلڈ لفظ آ رہا ہے اس جملے میں، یہ اس کا معنی بھی دنیا کا ہی ہے، یعنی دنیا، ورلڈ یعنی دنیا۔ اس نے مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، یعنی اس نے مجھے اگنور کیا، مجھے نظر انداز کیا، اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو اس جملے کو ہم کہیں گے کہ لم یعرنی اہتماما، لم یعرنی اہتماما، اس نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور اگر if you want to say in English language، تو پھر ہم انگلش میں کہیں گے کہ he paid no attention to me، he paid no attention to me، اس نے مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں، کوئی بات چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہا ہے، تو ہر کوئی اپنا مشورہ دے رہا ہے، اپنا تبصرہ کر رہے لوگ، تو پھر اگر ہم کہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا رائے ہے، تو اگر ہم ان کو یہ کہنا چاہیں کہ آپ نے جو بات کہی اس بات سے میں متفق ہوں، آپ کی رائے سے میں متفق ہوں، تو ہم کہیں گے کہ انا اوافق علی الاقتراحک، انا اوافق علی الاقتراحک، میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔ تو انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو پھر یوں کہیں گے کہ I agree to your proposal، proposal کا مطلب ہوتا ہے رائے، I agree، میں متفق ہوں، to your proposal، آپ کی رائے کے متفق ہوں میں۔ یہ میرے لیے کافی ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میرے لیے کافی ہے، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو عربک لینگویج میں ہم یہ کہیں گے کہ ھذا یکفینی، ھذا یکفینی، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اور if you want to say in the English language، so پھر ہم کہیں گے کہ that is enough for me، that is enough for me، میرے لیے یہ کافی ہے، یا this is enough for me، یہ میرے لیے کافی ہے۔ خدا نخواستہ، مطلب ہم اگر کوئی بات کہہ رہا ہے
کہ خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہو جائے، خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا، تو اس جملے میں جو یہ لفظ الفاظ آ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ، تو اس خدا نخواستہ الفاظ کو ہم عربی میں کیسے کہیں گے؟ ان کو ہم یہ یوں کہیں گے کہ لا قدر اللہ، لا قدر اللہ، اس کا معنی ہے کہ خدا نخواستہ۔ اور اگر ہم انگلش لینگویج میں یہ الفاظ کہنا چاہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ گاڈ فوربیڈ، گاڈ فوربیڈ، خدا نخواستہ۔ میں گھر جاتا ہوں، عربی میں ہم اس جملے کو کہیں گے کہ انا اذهب الى البیت، انا اذهب الى البیت، میں گھر جاتا ہوں۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں، اور بیت کا معنی ہوتا ہے کہ گھر، صحیح؟ اور انگلش میں ہم کہیں گے کہ آئی گو ٹو ہوم، آئی گو ٹو ہوم، میں گھر جاتا ہوں۔ ہوم کا معنی ہوتا ہے گھر۔ میں گھر میں ہوں گا، میں گھر میں ہوں گا اس ٹائم، تو ہم کہیں گے کہ عربی میں کہیں گے سأکون فی البیت، سأکون فی البیت، میں گھر میں ہوں گا۔ اور اگر ہم انگلش میں اس جملے کو کہنا چاہیں تو کہیں گے کہ آئی ول بی ان ہوم، آئی ول بی ان ہوم، یا آئی ول بی ان ہاؤس۔ ہاؤس اور ہوم دونوں کا معنی ہوتا ہے گھر، اور عربی میں بیت کا معنی بھی گھر ہوتا ہے، اور منزل کا معنی بھی گھر کا ہوتا ہے، اور ایک اور لفظ ہے جو گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی لینگویج میں، وہ ہے دارن۔ تین نام ہے ایک گھر کو عربی میں، تین نام کہتے ہیں۔ پہلا نام ہے بیت، دوسرا نام ہے منزل، تیسرا نام ہے دارن۔ تینوں کے مطلب، تینوں کا معنی ہوتا ہے کہ گھر۔ اور انگلش لینگویج میں دو نام ہے گھر کے، یعنی ہوم اور دوسرا ہے ہاؤس۔ ان الفاظ کو لازمی یاد کر لے، ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ہم آپ کو پریکٹس بھی ساتھ ساتھ دے رہے تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ہم کسی سے پوچھ رہے، سوال کر رہے ہیں نا کہ وہ جو ہے آپ کا وہ کیا لگتا ہے، تو پھر ہم عربی میں یہ کہیں گے کہ کیف ہوا مرتبط بکا، کیف ہوا مرتبط بکا، وہ آپ کا کیا لگتا ہے۔ تو اگر ہم انگلش لینگویج میں یہ سوال پوچھ رہے کسی سے تو ہم پھر کہیں گے کہ وٹ از ہی ٹو یو، وٹ از ہی ٹو یو، وہ آپ کا کیا لگتا ہے۔ ہم سب جائیں گے، ہم سب جائیں گے، اس کو ہم عربی میں کہیں گے کہ نحن نذهب جميعا، نحن نذهب جميعا، ہم سب جائیں گے۔ اور انگلش میں ہم کہیں گے کہ وی آل ول گو، وی آل ول گو، ہم سب جائیں گے۔ تم کہاں ہوں گے، یعنی آپ کہاں ہوں گے پھر، تو عربی میں ہم کہیں گے کہ این ستکون، این ستکون، تم کہاں ہوں گے۔ تو اور انگلش میں ہم کہیں گے کہ ویئر ول یو بی، ویئر ول یو بی، آپ کہاں ہوں گے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ ویسے بات ہوتی چلتی ہوئی آتی ہے کہ یہ ہو جائے گا، پھر ہم یہ کر لیں گے، اور آپ پھر سوال کریں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی پھر آپ کا اس کے بعد کیا ارادہ ہے۔ تو عربی میں ہم کہیں گے کہ ما ہی النیت اذن، ما ہی النیت اذن، یا ما ہی النیت اذن، پھر کیا ارادہ ہے۔ اذن کا معنی ہوتا ہے پھر، اور النیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ۔ ما ہی النیت اذن، پھر کیا ارادہ ہے۔ اور اگر ہم انگلش میں، انگلش لینگویج میں یہ کہنا چاہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ وٹ از دا انٹینشن دین، وٹ از دا انٹینشن دین، پھر کیا ارادہ ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے پھر، جیسا ہم نے ڈسکس کیا کہ اذن کا معنی ہے پھر، تو انگلش میں پھر کو کہتے ہیں دین، اور انٹینشن کا مطلب ہوتا ہے ارادہ۔ وٹ از دا انٹینشن دین، پھر کیا ارادہ ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، تو عربی میں ہم کہیں گے کہ انا اقدم صلاۃ، انا اقدم الصلاۃ، میں نماز پڑھتا ہوں۔ الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز،
انا اقدم الصلاة، میں نماز پڑھتا ہوں. اور اگر ہم انگلش لینگویج میں یہ کہنا چاہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو ہم کہیں گے کہ آئی آفر پریئر. آئی آفر پریئر، میں نماز پڑھتا ہوں. پریئر کا معنی ہوتا ہے نماز، جیسا کہ ہم نے کہا کہ الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، تو پریئر کا معنی بھی انگلش میں نماز ہی ہوتا ہے. کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ عربی لینگویج میں کہ حل صلیت الصلاۃ، حل صلیت الصلاۃ، کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اور انگلش میں ہم کہیں گے کہ ڈڈ یو پرفارم پریئر، ڈڈ یو پرفارم پریئر، کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟